السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔ عثمانیوں اور مملوکوں کے مابین جاری کشمکش کے دوران بحیرہ روم پر حکمرانی کا خواب بھی دیکھا جا رہا ہے۔ جی ہاں معزز ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ترک تاریخی سیریز باربروسہ کی، جس کی قسط نمبر 13 آج رات ترک سرکاری چینل TRT1 پر نشر کی جائے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے اردو بولو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تاریخی اور مستند معلومات سے آپ تمام حضرات مستفید ہوتے رہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، عروج اور اس کے سپاہی اونیتا کا سونا حاصل کرنے کی تلاش میں ہیں، جبکہ خضر اور مریم میں دلی جا رہے ہیں۔ عروج کا سامنا پیدرو سے ہوگا، لیکن اس دوران پیدرو کی حقیقت بھی عروج پر عیاں ہو جائے گی، کیونکہ اب تک عروج پیدرو کو تاجر الفونسو سمجھ رہا تھا۔ اب عروج کو کم از کم اتنا تو معلوم ہے کہ اس کا دشمن کون ہے، اور پیدرو اب صرف کالمنوس کا کمانڈر نہیں رہا بلکہ اونیتا کا سربراہ بھی بن گیا ہے۔ پہلے ٹریلر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عروج اور پیدرو کے درمیان کشمکش جاری ہے، مگر دونوں کے بیچ اصل لڑائی کالمنوس جزیرے پر ہی ہونی ہے، اور اس سیزن کے آخر میں کالمنوس جزیرے نے فتح ہونا ہے، کیونکہ دوسرے ٹریلر میں درویش حسین نے ارجون کو عثمانی جھنڈا تھمایا ہے، اور یہی باتیں چل رہی ہیں کہ جلد از جلد کالمنوس جزیرے پر عثمانی پرچم کو لہرایا جائے۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار پر حملے کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انہیں معاشی طور پر کمزور کیا جائے، تاکہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکیں، اور مسلمان اپنے آپ کو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کہ مسلمان اپنے آپ کو جنگی ساز و سامان سے مضبوط تر کرتے رہیں۔ اسی وجہ سے عروج کی کوشش ہے کہ کالمنوس جزیرے کو ملنے والی امداد ان تک نہ پہنچ سکے۔ عروج کالمنوس والیوں کی توپوں سے ان کو ہی نشانہ بنائے گا، لیکن فی الحال کالمنوس کی فتح ابھی تک دور ہے۔ البتہ کالمنوس کی دیواروں کے نقاروں پر چوٹ لگ چکی ہے۔ پیدرو کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگ گئی ہیں، لیکن پیدرو بھی اب پہلے والا پیدرو نہیں رہا، بلکہ ایک طاقتور دشمن کے طور پر سامنے آیا ہے۔ عروج کے سامنے اگر یہی دشمن ہو پھر تو کالمنوس کی فتح چند دنوں کی بات ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ اسکندریہ کے امیر کارابائے ہیں اور ان کی بیوی ہیں۔ جب تک سلطان سلیم یاؤس کا دور نہیں آ جاتا، اس وقت تک مملوکوں اور عثمانیوں کے مابین یہ کشمکش چلتی رہے گی۔ البتہ جب مصر فتح ہو کر عثمانیوں کے ماتحت آ جائے گا، تب عثمانی اور مملوکوں کے درمیان کشمکش کو ہم سیریز میں نہیں دیکھ پائیں گے۔ دوسری طرف خضر اور مریم میں دلی پہنچتے ہی کسی جال میں ضرور پھنس جائیں گے، اور عثمانیوں کے بحری کمانڈر پیر رئیس ان کی مدد کو پہنچیں گے۔ کس کے ٹریلرز اور پریویو کے دوران دیکھنے کے بعد ہمیں ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والی قصوں میں ایک بہت بڑی سمندری جنگ ہماری منتظر ہے، لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ عروج بھی زندہ رہے گا اور پیدرو بھی زندہ رہے گا، لیکن پیدرو کافی نقصان اٹھائے گا۔ ادھر ایزابیل کو اپنے بھائی کی امید ملی ہے، شہباز جس کے پاس سرائے آ چکا ہے، اور وہ انتہائی ہنگامی اقدامات کرنے لگ گیا ہے، جن میں سب سے اہم ایزابیل کو کنٹرول کرنا ہے۔ البتہ شہباز کا خاتمہ عروج کے ہاتھوں ہی ہونا ہے، لیکن اس میں سب سے ٹرننگ پوائنٹ شہباز کا بڑے بھائی شاہین کا کردار ہے، جو کہ اب تک شہباز کی خفیہ سرگرمیوں کے سے ناواقف ہے، اور وہ اس بارے میں تذبذب کا شکار ہے کہ میرا بھائی شہباز کس طرح تنہا اتنی بلندیوں پر جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ شاہین آگے چل کر شہباز کا مخالف ہو جائے اور عروج کی حمایت کرے۔ معزز ناظرین و سامعین، خضر نے ٹریلر میں جزیروں کا ذکر کیا، اور اس دوران اس نے کئی جزیروں کا نام لیا، جن میں روڈوس بھی شامل ہے۔ روڈوس وہ جزیرہ ہے جسے عثمانی خلیفہ سلطان سلیمان کے دور میں فتح کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، مختصراً ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ جزیرہ تھا جہاں سے گزر کر یورپ کے مسلمان حج کے لیے جایا کرتے تھے، اور صلیبی اور دیگر کئی سمندری ڈاکو راستے میں حملے کر کے ان حاجیوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس لیے عثمانی خلیفہ سلطان سلیمان نے اس جزیرے کو فتح کر کے خلافت عثمانیہ کے ماتحت کر دیا، اور گویا یہ امت مسلمہ کے لیے ایک صدقہ جاریہ کا کام تھا، جس کے بعد حاجی پرسکون ہو کر کے اور باحفاظت حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس سیریز میں روڈوس جزیرے کی فتح دکھائی جائے گی یا نہیں یہ تو قبل از وقت ہے، لیکن بہرحال روڈوس جزیرے کی باتیں چل رہی ہیں، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کالمنوس جزیرے میں پچھلی قسط میں ایک نیا کردار لایا گیا جسے روڈوس جزیرے کا کمانڈر دکھایا گیا، اور وہ ہے گلاڈیو۔ معزز ناظرین و سامعین، اس کردار کو آپ سلطان عبدالحمید سیریز میں شہزادہ صباح الدین کے طور پر آپ دیکھ چکے ہیں۔ شہزادہ صباح الدین کا کردار کرنے والا اداکار باربروسہ سیریز میں روڈوس کے کمانڈر کے طور پر کردار ادا کریں گے، اور کالمنوس جزیرے کے سربراہ پیترو کے ماتحت اور معاون رہیں گے۔
امید ہے کہ ان کا کردار یہاں پر شاندار بھی ہوگا اور مختصر نہیں ہوگا بلکہ طویل ہوگا۔ جس طرح انہوں نے پائے تخت عبدالحمید میں شہزادہ صباح الدین کا ایک بہترین کردار کیا، امید ہے کہ یہاں بھی وہ بہترین کردار ادا کریں گے۔ آنے والی قسطوں میں ہمیں استر اور الیاس کی شادی بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ کس کے پریویو میں دکھایا گیا ہے کہ استر اور الیاس کی شادی ہو رہی ہے، اور اس میں درویش حسین بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہما خالہ بھی موجود ہیں، اور یہ شادی آگے چل کر کے زیادہ عرصہ نہیں رہے گی، کیونکہ باربروسہ برادران میں سب سے پہلے شہید ہونے والے بھائی دراصل الیاس ہیں۔ الیاس کی شہادت کے بعد استر کا کردار بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور شخص جو کہ نیکو ہے، خضر کے ساتھ ہمیں دکھائی دیا جاتا تھا، مگر وہ بھی آج کل بہت کم دکھائی دے رہا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ اس کردار کو بھی جلد از جلد ختم کیا جائے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر بات ہم ریٹنگ کی کریں تو اس معاملے میں باربروسہ اب بھی تاریخی ڈراموں سے بہت پیچھے ہے، لیکن اس کی وضاحت ہم بہت پہلے کر چکے ہیں کہ ریٹنگ حاصل نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈرامہ معیاری نہیں ہے، بلکہ اس سیریز کے رائٹر کا اصل ہدف اور مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے عظیم امیر البحر خضر خیر الدین باربروسہ کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے دکھایا جائے، کیونکہ یورپ نے اور ہالی ووڈ نے ان کو ہمیشہ بدنام کر کے رکھا ہے، ان کا غلط چہرہ پیش کیا ہے۔ رائٹر کی کوشش ہے کہ خضر خیر الدین باربروسہ کا اصل اور حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے لایا جائے، بجائے ان کو ڈاکو اور قزاق پیش کرنے کے ان کو مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر دکھایا جائے، جو کہ حقیقی تاریخ ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اب ہم سب سے اہم بات کرنے لگ جائیں۔ ایک غیر مصدقہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ دریلیچ ارتگرل میں علیار بے کا کردار کرنے والے اداکار اور پائے تخت عبدالحمید میں احمد پاشا کا کردار کرنے والے ایک انتہائی بہترین کردار جیم اوجان باربروسہ ترک سیریز کو جوائن کریں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر یہ اداکار سیریز کو جوائن کرتے ہیں تو اس سے بھی سیریز کی اہمیت کافی بڑھ جائے گی۔ فی الحال یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ سیریز کو جوائن کریں گے یا نہیں، البتہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ سلطان محمد فاتح کے دیلولار نامی جام بازو کا کردار ادا کریں گے۔ اس سے پہلے ترکی والے اس پر ایک تاریخی فلم بھی بنا چکے ہیں دیلولار کے نام سے، دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔